آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے اہم ترین دن ہے، کیونکہ آج کے دن ہمیں نعمت عظمیٰ یعنی آزادی نصیب ہوئی، اور آج ہمارا 75واں جشن آزادی ہے جو پوری قوم مل کر کے بنا رہی ہے۔ اور سرگودا آرٹس کونسل نے کوشش کی ہے کہ ہم مختلف شعبہ زندگی سے سینئرز کو بلا کر بات کریں کہ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہم نے وہ اغراض و مقاصد جن اغراض و مقاصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، کیا ان کا حصول ممکن ہوا، اگر ہوا تو کس حد تک ہوا، اگر ہم نے اپنا ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو نہیں کیے تو ان میں کون سی ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی تک جو ہے وہ اس سے دور ہیں، وائس ورسا۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آج کے جو معزز مہمانان گرامی ہیں ہمارے، مختلف شعبہ ہے زندگی سے جن کا تعلق ہے، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے شاعری کے حوالے سے میں جو ہے وہ سید انور جو ملٹائی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں سرگودا کے، یہ پینٹر بھی ہیں، کیلی گرافسٹ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ یہ آج ہماری گفتگو میں وہ شریک کار ہیں، ان کے ساتھ اکرم انجم صاحب بیٹھے ہیں جن کا تعلق تھیٹر ڈرامہ سے ہے، ڈرامہ تھیٹر میں ایکٹنگ ڈائریکشن، اس حوالے سے یہ ہمارے سرگودا کے جو معتبر نام ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ غالب شاہ صاحب ہیں جو کلاسیکل موسیقی کے استاد ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پٹیالہ گھرانے سے موسیقی کی تعلیم لی اور سرگودا میں ایک مستند نام ہے موسیقی کے حوالے سے۔ اور ریاض مغل صاحب جن کا تعلق سیلام والی سے ہے، ان کا کرافٹ میں، لیکر آرٹ میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کو پروموٹ کرنے میں اور اس کے کام کرنے والوں کو پروموٹ کرنے میں ان کو آج ہم نے زحمت دی ہے۔ میری بالکل دائیں طرف جو ہے وہ ڈاکٹر نجمہ منصور صاحبہ بیٹھی ہیں، وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ نظم کے حوالے سے وہ سرگودا کا اور پاکستان کا ایک معتبر نام ہے، ان سے گزارش کی ہے کہ وہ جو ہے وہ آج کی ہماری گفتگو میں حصہ لیں۔ اور میرے بائیں طرف پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب جو سرگودا کا تعارف ہیں، ان کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا مان ہیں، وہ ہمارا لٹریچر میں وہ کمپیئرنگ ہو، وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے عمومی طور پر اور سرگودا کے حوالے سے خصوصی طور پر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر ان کی نظر نہیں ہے، اور بے شمار کتابوں کے مصنف اور استاد، بے شمار لوگوں کے استاد، اور سرگودا جو ہے ان پر فخر کرتا ہے۔ ان سب کو ہم نے زحمت دی آج کہ ہم جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر ہم دیکھیں کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح کا بنایا ہے اور ہماری زندگیوں نے ہمیں کس طرح کا بنایا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سید انور صاحب سے کہ وہ جو ہے وہ بتائیں کہ 14 اگست سے آج تک جو ہے وہ یہ جو پینٹنگ کیلی گرافی ہے، خاص طور پر اس حوالے سے ہمارے پاکستان میں پینٹنگ اور کیلی گرافی کا اب تک ہم نے کون سے ٹارگٹس ہیں یا کون سے لیول ہیں جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور یہ بھی بتاتے جائیں کہ آج سے لے کر آئندہ جو ہمارا مستقبل ہے اس میں ہمارا پاکستان اور خاص طور پر سرگودا کے حوالے سے پینٹنگ اور کیلی گرافی میں مستقبل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹس سرگودا ڈویژن، جناب ڈاکٹر پروفیسر ہارون الرشید تبسم صاحب، استاد جناب اکرم انجم صاحب، جناب غالب شاہ صاحب، محمد ریاض صاحب، شاعری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ السلام علیکم۔ مصوری و خطاطی انسانی زندگی کا بنیادی عنصر ہے، اس لیے کہ جب انسان کی پیدائش ہوئی تو اس کے ساتھ ہی
اپنی بات کو کہنے کے لیے گفتگو کی ضرورت تھی، لیکن ابھی انسان ارتقائی مراحل میں تھا، تو سب سے پہلے مختلف تصاویر کی شکل میں، اشکال کی شکل میں اپنی بات سمجھائی جاتی، اور بدتریج آہستہ آہستہ الفاظ سامنے آنے لگے اور پیغام رسانی اور اپنی گفتگو کے لیے خطاطی کا، مصوری کا سہارا لیا گیا، اور مصور و خطاط پاکستان میں جس وقت پاکستان بنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وحی قرآن آپ دیکھیں، خلفائے راشدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ اپنی زبان سے ادا فرما رہے ہیں، اور خلفائے راشدین حضرت زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابی لکھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے دور میں اس پہ نقطے لگائے، اور وہ شکل جو خط کوفی کی شکل میں ہے آج بھی موجود ہے۔ جب یہ سلسلہ پاکستان میں آیا، پاکستان مرز وجود میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے خطاطین کو اتنی عزت دی کہ استاد شفیق الزماں روضہ رسول کی خطاطی کے لیے 40 ملکوں سے منتخب ہوئے۔ استاد نفیس رقم، یوسف سدیدے اور بہت سے اساتذہ نے مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی میں اپنے شاہکار تخلیق کیے، اور ترکی دور کا وہ کام پاکستانی خطاطین کی نگرانی اور کاوشوں سے مکمل کیا گیا۔ پاکستان میں تاج الدین زرعی رقم جیسے لوگ، اور سرگودا کا ایک سپوت، پرائڈ آف پرفارمنس، درویش منش انسان استاد خورشید عالم گوہر قلم، جس نے سرگودا کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اور اس حد تک نہیں بلکہ انہوں نے خطاطی کو بطور مضمون یونیورسٹیز اور کالجز کی سطح پر رائج کروایا، اس کو بطور مضمون منظور کروایا، NCA میں خود بھی پڑھاتے رہے۔ سرگودا کی تاریخ اس حوالے سے بہت روشن ہے۔ سرگودا میں قیام پاکستان سے قبل ہی ایک ادارہ دلاور سنز کے نام سے کچہری بازار میں آج بھی موجود ہے۔ ان کے بیٹے استاد صفدر نستعلیق لکھنے میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ استاد تاج الدین زرعی رقم، جو موجدین میں سے ہیں جنہوں نے نستعلیق کو ایک نیا رنگ انگ دیا، انہوں نے انہیں شاباش دی اور فرمایا کہ صفدر حسین تم واقعی استاد ہو۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سرگودا کو پوری دنیا میں بورڈ نویسی کے حوالہ سے امام کی حیثیت حاصل ہے۔ پورے ورلڈ میں جہاں جہاں بورڈ نویسی ہوتی ہے، وہاں وہاں سرگودا کا کام معتبر ہے اور خوبصورت ترین ہے، اور اسے امام کی حیثیت حاصل ہے۔ نئی نسل میں ہمارے بہت سے نوجوان، جن میں اشرف ہیرا صاحب، بن قلندر، اور سرگودا میں آپ دیکھیں کہ مصوری کے حوالہ سے استاد غلام رسول چھوٹا، راجہ صاحب اور بہت سے دیگر اساتذہ، جن میں اپنا کام پوری دنیا میں منوایا، اور اسلام آباد NCA میں اور مختلف جگہوں پہ وہ جو مجسمے لگائے گئے، وہ سرگودا کے آرٹسٹوں نے ان پہ کام کیا۔ خطاطی و مصوری کا ایک سرگودا کا بہت بڑا حصہ ہے جو مختلف ادوار میں اپنا اپنا کام کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کی موجودگی اسی طرح محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن 95-96 میں کمپیوٹر کے باقاعدہ عام ہونے سے یہ فن کمزور ہوتا چلا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بھی ہمارے دور میں پرائمری لیول پر ڈرائنگ ماسٹر ہوا کرتے تھے، خوش خطی سکھائی جاتی تھی، تختی لکھی جاتی تھی، اور خوش خطی کو
ایک وصف باکمال سمجھا جاتا تھا، کسی شخصیت کا ایک تعارف ہوتا تھا۔ مدارس میں علماء کرام کو جہاں پہ وہ مختلف علوم سیکھتے تھے، شرع کی باتیں سیکھتے تھے، وہیں پہ انہیں خطاطی کا فن بھی سکھایا جاتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے دوبارہ سے یونیورسٹی اور کالجز لیول پر رائج کیا جائے، اور ہمارا مستقبل بہت روشن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سید انور، آپ کی گفتگو سن کے مجھے دو شعر یاد آئے ہیں۔ ایک ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی نے اس نام کو دیکھ کے ایک شعر کہا کہ نقش کچھ اتنا حسین دست مصور سے کھنچا، واہ خود مصور کھنچ گیا نقش مصور کی طرح۔ واہ واہ واہ، کیا اور دوسرا شعر مجھے میر تقی میر ان کا ایک شعر یاد آیا کہ عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل، عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل، ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے میاں۔ واہ کیا پینٹنگ کیلیگرافی کے بعد جو ہے وہ دا موسٹ ایبسٹریکٹ فارم آف فائن آرٹ دیٹ از میوزک۔ اور ویسے تو پلیٹو نے کہا تھا کہ یہ سارا آرٹ اور یہ سارا جو موسیقی ہے، دس از کاپی آف دا کاپی ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی، لیکن اسی کے شاگرد نے کہا کہ یہ صرف کاپی آف دی کاپی نہیں ہے بلکہ اس میں آرٹسٹ کا سیلف ایگزیکیوشن بھی ہے۔ تو موسیقی چونکہ ایک ایسی صنف ہے فائن آرٹ کی کہ جو کریٹ ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی اور نہ دیکھی جاتی ہے، اس کو ہم کانوں سے ہی سنتے ہیں اور حز اٹھاتے ہیں اور جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سرگودا میں غالب شاہ صاحب جو کہ کلاسیکی موسیقی کے استاد بھی ہیں، گائک بھی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے موسیقی میں ہم نے کیا کیا اب تک، اور خاص طور پر سرگودا کے حوالے سے کہ سرگودا میں جو ہے وہ اب تک موسیقی جو ہے وہ کس لیول تک لوگوں کے اندر ہے، یا لوگوں نے کتنا اس کو اڈاپٹ کیا ہے، کتنا اس کو سیکھا ہے، اور فیوچر میں آپ کو سرگودا کے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں سی ایم ٹیلنٹ ہنٹ ہوا ہے، اس میں انسٹرومنٹل میوزک میں ہمارا بچہ جو ہے وہ پورے پنجاب میں ون کر کے 2 لاکھ روپے کا انعام لے کے آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو غالب شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ موسیقی کے حوالے سے اور پاکستان میں موسیقی کے حوالے سے اور خاص طور پر سرگودا میں موسیقی کے حوالے سے ہمارا ماضی، حال اور مستقبل کیا ہے اس پر بات کریں۔ جناب غلام عباس پرافیسر صاحب، میں آپ کا بے حد ممنون کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں اور موسیقی کے حوالے سے۔ 1947 جب ہم پارٹیشن ہوئی، ہندوستان پاکستان علیحدہ ہوئے، اس وقت موسیقی پہ ایک عروج تھا جس میں بڑے بڑے نام ہیں، استاد امید علی خان صاحب، استاد امیر خان صاحب، استاد بڑے غلام علی خان صاحب، استاد سلامت علی خان صاحب، نزاکت علی خان صاحب، فتح علی خان، امانت علی خان صاحب۔ یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ رچ دور تھا کلاسیکی موسیقی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ اور یہ جو فوک میوزک ہے اس کا بھی عروج تھا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ پس پشت چلی گئی۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو آپ دیکھیں، اگر ذرا غور سے دیکھیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرسری طور پہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی۔ موسیقی بتدریج ترقی کرتی آ رہی ہے اور ترقی کرتی رہے گی۔ اس کی وجہ جو ہے کہ جو انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے ہارٹ بیٹ ہے، یہ ریدم کا کام کرتی ہے۔ جب ہارٹ بیٹ سلو ہوتا ہے تو آپ کو بریڈیکارڈیا ہو جاتا ہے، جب آپ کا ہارٹ تیز بیٹ شروع کرتا ہے تو ٹیکی کارڈیا ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کا ہارٹ نارمل رہتا ہے تو آپ کی طبیعت، آپ کا جسم پورا ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز یا جو فن جو ہے وہ اعتدال پسندی سے گرو اپ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک ہم نے بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں پاکستان میں، اور خصوصاً سرگودا میں بہت تھی۔ آپ دیکھیں جیسے کہ عطاء اللہ خان صاحب کا نام ہے، اور اللہ دیتا لونے والے خان صاحب ہیں، ان کا نام ہے۔ یہ سرگودا سے جو چھوٹے چھوٹے شہروں سے، چھوٹے چھوٹے بستیوں سے اٹھ کے گئے ہیں لوگ۔ اب یہ ساری جو
جو سارا حاصل ہے وہ لاہور پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے شہر ہیں وہاں سے لوگ جب اٹھتے ہیں تو وہ جہاں قیام پذیر لاہور میں جا کے ہو جاتے ہیں تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ لاہور کو مل جاتا ہے. تو شاہ صاحب میں ایک کویشچن کروں گا. دیکھیے ہماری موسیقی میں نا دو طرح کی موسیقی ہے. ایک ہے پروفیشنل موسیقی, ٹھیک ہے, اور ایک ہے کمرشل موسیقی. جی جی اچھا, پروفیشنل موسیقی میں ہمارے جو پچھلے ڈیکڈز گزرے ہیں اس میں کلاسیکی موسیقی اور غزل تک, ٹھمری اور غزل تک کا یہ تھا. اس کے بعد جو ہمارا کمرشل میوزک ہے اس میں فلم ہے اور ہمارا فوک ہے جو باقاعدہ پبلک پسند کرتی ہے جس کو. کلاسیکی موسیقی اس وقت بھی خواص کی موسیقی تھی, خاص لوگ گاتے تھے, خاص لوگ سنتے تھے, اس کے لیے سننے کے لیے بھی آپ کو سیکھنا پڑتا تھا. تو فوک میوزک کے حوالے سے اگر ہم سرگودے کا ذکر کریں تو اس میں ہمارا آپ دیکھیں, اب تھوڑا بتائیں, جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے طاولہ خان اسحاق خلوی کی, ہی از پرائڈ آف پاکستان ایز ویل ایز پرائڈ آف سرگودا ڈویژن ایز ویل. تو اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوک میں آگے کوئی لوگ ہیں جو اس حوالے سے جو ہے وہ مستقبل میں اچھے آرٹسٹ ہمیں ملیں گے؟ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا آگے آ کے کہ ہمارے ہاں دیکھیں 1995 میں ہم نے آل پاکستان میوزک کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا. جس سرگودا سے فرسٹ پیئر تھا جس نے بطور پیئر کلاسیکل آل پاکستان میوزک کانفرنس سے گایا. اس سے پہلے ریڈیو پہ ہم پرفارم کرتے رہے آگے خسروی کے اندر سارا. یہ سرگودا کے لوگ ہی تھے جو وہاں جا کے گا رہے تھے. سرگودا سے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں میڈیا ہوتا ہے نا وہاں انسان کو پروموشن ملتی ہے. سرگودا میں ایک کام جو تھا وہ پہلے نہیں ہوا تھا, وہ اب سرگودا پنجاب آرٹ کونسل آف سرگودا میں ہو رہا ہے اس سال سے. اور اس میں یہ بڑی بات ہے کہ تقریباً آلموسٹ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں جو فنون لطیفہ سے تعلق یعنی فائن آرٹ سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کو یہاں موقع دیا گیا ہے. کلاسیکی موسیقی, ڈرامہ, شاعری اور مختلف جتنی اقسام ہیں. مصوری میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ جو لاہور سے ون کر کے آیا ہے مصوری میں, وہ بھی سرگودا کا ہی تھا. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی کلاسیکی موسیقی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی. نہیں, کلاسیکی موسیقی بتدریج ترقی کر رہی ہے اور گھرانوں سے نکل کر عام آدمی تک پہنچ گئی. اب آپ بھی گا رہے ہیں, میں بھی گا رہا ہوں, سمن صاحب بھی بجا رہے ہیں اور گا رہے ہیں سارے. یہ گھرانوں کے لوگ نہیں ہیں. اب ترقی یہ ہوئی ہے کہ گھرانوں سے جو چیز انہوں نے باندھ کے رکھی اسے اپنے پلو سے اور دیتے نہیں تھے کسی کو, وہ آزاداری وہ آزاد ہو گئی ہے. اب بہت سارے اچھے بچے گانے والے نئے جو آ رہے ہیں کلاسیکل, کبھی آپ ان کو سنے تو آپ کو گمان ہوگا کہ کسی گھرانے سے گانے والا کوئی آیا ہے. ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب اگر ہم ویسٹرن موسیقی کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے تھے پہلے جو موسیقی تھی دیٹ واز ان چرچ, دا ہول میوزک واز ان چرچ. جی جی بالکل. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دور آیا جب موسیقی سیکولر ہو گئی, جی جی کہ چرچ سے باہر آ گئی موسیقی, لوگوں کی ذاتی تقریبات میں, خوشیوں میں اور جو تقریبات ہوتی تھی اس میں میوزک آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو معیشت جڑ جاتی ہے نا جس آرٹ فارم کے ساتھ, وہ ترقی کر جاتی ہے. کمرشل جو میوزک ہے وہ چونکہ معاشی خوشحالی کا باعث ہے, لہذا لوگ کمرشل آرٹ کی طرف جاتے ہیں, کمرشل وے آف جو ہے نا وہ میوزک کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ہمارے جو پروفیشنل سنگرز گزرے ہیں, استاد سلامت علی خان صاحب, فتح علی خان صاحب, مہدی حسن نور جہاں دے واز یعنی کہ ٹو سم ایکسٹینٹ دے ور کمرشل آرٹسٹ. لیکن ہمارا جو فوک میوزک ہے, ہمارے کہا یہی جاتا ہے کہ فوک سے ڈیولپ ہو کے کلاسیکی موسیقی تک پہنچے. تو جو عوام کی موسیقی ہے وہ پہلے بھی اتنی ہی پاپولر تھی, وہ آج بھی اتنی پاپولر ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے کلاسیکل موسیقی کو زیادہ پروموشن ملی ہے, لوگ اس سے زیادہ واقف ہوئے ہیں. جیسے آپ شاہ صاحب آپ بھی گا رہے ہیں, میرا بھی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم بھی کلاسیکی موسیقی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے کہ ہمارے کمرشل میوزک کے, فوک میوزک کے پیرلل جو پروفیشنل جو میوزک ہے وہ لوگوں کے کانوں تک دنیا میں پہنچا اور دنیا اس کو سن بھی رہی ہے, پروموٹ بھی کر رہی ہے اور سیکھ بھی رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی پہلے کورس میں ہوتا تھا, بڑے بڑے مہاراجے اور بادشاہ سنتے تھے, عام لوگوں کو سننے کو نہیں ملتا تھا. اب میں سننے کی بات تو دور کی ہے, میں بھی گا رہا ہوں, آپ بھی گا رہے ہیں اور عام آدمی سن بھی رہا ہے, اور جو چاہتا ہے وہ سن لیتا ہے, جون سا راگ وہ سننا چاہتا ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ سادہ لوگ اگر آپ فرمائش کر دیتے تھے نا یہ سنا دیں تو ایک مسئلہ وہ ہمارا موڈ نہیں ہے ابھی. اب آپ وہی راگ خود گا لیتے ہیں جب آپ کا موڈ کرتا ہے, جب آپ کا ذہن بنتا ہے, جب آپ اس کا مطلب ہے موسیقی کے لیے ہمارا مستقبل ترقی کر رہی ہے. پاکستان کے بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہ صاحب.
صدائے کن سے بھی پہلے اگر موجود ہے کوئی، وہ ایک نغمہ خاموشی خدائے لم یزل کا ہے۔ موسیقی کے بعد میں ڈرامے کی طرف، سٹیج کی طرف آؤں گا، اور گزارش کروں گا اکرم انجم صاحب سے کہ وہ سٹیج کے حوالے سے ہمارا تھوڑا جو خاص طور پر پاکستان بننے سے بعد، پاکستان بننے کے سال 1947 سے لے کر کے آج تک ہمارے تھیٹر نے کیا کیا ہے، اور ہم تھیٹر میں خاص طور پر ہم نے وہ جو فائن آرٹ جو ہے یا جو ادب ہے، یہ ایکچولی سوسائٹی میں تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی سے ہی ہوتا ہے، معاشرے سے ہوتا ہے۔ تو ادب اور آرٹ اور جو پرفارمنگ آرٹ ہے، یہ ایکچولی سوسائٹی میں سے ہی اگتا ہے اور سوسائٹی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو تھیٹر ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، اس نے ہماری سوسائٹی کا کس طرح کتھارسس کیا ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو کس لیول تک لے کے آئے ہیں، اور آئندہ تھیٹر جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا پاکستان کا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹس سرگودا ڈویژن سرگودا، اور میرے دیگر مہمان اور معزز خواتین حضرات، ڈرامہ صدیوں سے جاری ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ دیہاتوں میں سارا دن کام کاج کرنے کے بعد جو دیہات کا چوک ہوا کرتا تھا، اس کے ارد گرد چارپائیاں بچھا کے بیٹھ جاتے تھے، حقے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس کے بعد دو چار ایسے افراد آتے جو اس پنڈال کے سینٹر میں آ کے مختلف قسم کی گفتگو کرتے، جس سے طنز و مزاح پیدا ہوتا اور لوگ محظوظ ہوتے، دن بھر کی تھکن جو ہے وہ دور ہوتی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے پتلی تماشے کی طرف آیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری بلاک میں وہ پتلی تماشے والے آ جاتے، وہ جناب ایک آنا لیتے تھے ایک بچے سے، 10-15 آنوں کے اندر وہ جناب نا ایک چارپائی کھڑی کرتے تھے، اس کے سامنے وہ پتلی تماشا وہ کرتے تھے، بیک پہ وہ بیٹھ کے آواز مختلف کریکٹروں کی بولتا تھا، تو اس سے بھی دل بہلانے لگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں آج سے تقریباً 50 سال قبل اس وقت تنبوؤں میں یہ سٹیج ڈرامے ہوئے کرتے تھے۔ خیام سرحدی، نعمان اجاز، قوی خان صاحب، مسعود اختر، سلطان رائحی۔ لاہور میں ایک مرتبہ گیا تو دیکھا کہ وہ ایک قنات لگی ہوئی تھی، اور جناب اس کے اندر ایک انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا، اور وہ لوگ، شکیل صاحب بھی تھے اس ڈرامے میں، ہمارے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر رہے ہیں سرگودا آرٹس کونسل کے بھی، وہ بھی اس ڈرامے میں تھے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو کام بہت مشکل ہے کہ بارش آ جائے تو یہ تو ڈرامہ ختم ہو گیا، لیکن ان کی لگن، ان کا شوق، ان کے جذبے جمع تھے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پھر الحمرا آرٹ کونسل بن گیا، اس کے علاوہ مختلف ہال بن گئے۔ ڈرامہ میں لوگ آ کر سبق حاصل کیا کرتے تھے، سارے دن کی تھکن دور کیا کرتے تھے، لیکن پھر ڈرامے نے ایک رخ چینج کیا۔ یہی ڈرامہ اور یہی حال جو ہے وہ میجک شو میں تبدیل ہو گئے، اور جب میجک شو میں تبدیل ہوئے، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، اور جو لوگ انہیں چاہنا چاہتے تھے وہ آنا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ جاری ہوا۔ اور اس سے کیا ہوا کہ جو اصل میں کام کرنے والے فنکار تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم نے خوشحال میں ایک ڈرامہ کیا تھا خر دماغ، تو اس ڈرامے میں ایک میسیج تھا منشیات کے حوالے سے، تو ہم تلاش کیا کرتے تھے شام کے ٹائم کہ یار کوئی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا پیتے ہیں، یار انہیں لاؤ سٹیج ہال میں۔
ہم ان سے ٹکٹ نہیں لیا کرتے تھے، انہیں حال میں لاتے تھے کہ یار کسی نہ کسی کا تو ضمیر جاگے گا. اور پھر ایسے ہوا، ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ہمارا چیف گیسٹ تھا، اور ایک جناب نا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں پاؤڈر پیتا ہوں، میں چرس پیتا ہوں، افیم بھی کھاتا تھا، لیکن آج جو آپ نے سامنے ہم منظر پیش کیا ہے کہ جو اس میں ایک کریکٹر تھا، اور وہ کریکٹر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اور اس کی ماں اس کے سامنے جناب نا وہ مختلف ڈائلاگ میں جناب اسے سمجھاتی ہے، حتیٰ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، اور اس کے بعد اس کی ماں جو ہے نا وہ وہاں پہ جناب نا آوازاری کرتی ہے. تو وہ منظر وہ دیکھ کر وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا نشے کرنے والا، اس نے کہا جی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں آج کے بعد نشہ نہیں کروں گا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے میرا علاج کروا دیں. تو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کروائیں گے. اور اس وقت غالباً آصف شاہ صاحب تھے میاں آصف صاحب، انہوں نے خوشحال میں پھر جناب نا ایک ہاسپٹل بنایا تھا جس میں 50 بیڈ تھے اور منشیات کے حوالے سے تھا. مقصد یہ ہے کہ ڈرامہ اگر حقیقت میں کیا جائے، ہمارے سرگودا میں جناب نا 14 اگست 6 ستمبر پر مختلف ڈرامے کیے جاتے تھے، اور خاص طور پر جناب پروفیسر ہارون رشید توسن صاحب تشریف فرمائے، ان کے لکھے ہوئے ڈرامے ہم نے کیے. اور جو حال میں جتنے لوگ ہوا کرتے تھے بما کمشنر بما ڈپٹی کمشنر سب رویا کرتے تھے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، آپ نے کیا کر دیا. لیکن اب ڈرامے کی جو شکل چینج کر دی گئی ہے، لیکن اب پھر دوبارہ وقت آ رہا ہے، دوبارہ پھر وہ سلسلہ بنے گا، اور دوبارہ پھر معیاری اور اچھے اور اعلیٰ ڈرامے ہوں گے، اور اچھے جو آرٹسٹ ہیں وہ پرفارم کریں گے. بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان چونکہ پاکستان بننے سے پہلے سے تھا، ہمارے 2 اسکول آف تھاٹ تھے ڈرامے کے حوالے سے. ایک تھا ہمارا ریڈیو کا ڈرامہ جو صداکاری سے ریڈیو پہ ہوتا تھا، اور ایک ہمارا فوک تھیٹر جو تھا جو منظوم داستانوں کا، غالباً سسی پنو، ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ، یہ منظوم ڈرامے ہوتے تھے. ہمارے رازداری رہے ہیں جو سائی سائی رات ڈرامہ ہوتا تھا، اور اس میں ڈانس بھی ہوتا تھا، اس میں میوزک بھی ہوتا تھا، اس میں ڈرامہ بھی ہوتا تھا. اور وہ تھیٹر میں ہمارے بڑے نام بالی جٹی، اپنا عنایت حسین بٹی صاحب، اس میں وہ جو عالم لوہار صاحب، طفیل نیازی، یہ سارے لوگ، ٹیڈی کمہار ایک نام مجھے ہے یاد، یہ سارے لوگ تھیٹر کے لوگ تھے جو ایکٹنگ بھی کرتے تھے، جو گاتے بھی تھے، اور بغیر سپیکروں کے، بغیر مائک کے یہ سائی سائی رات لوگوں کو محظوظ کرتے تھے. ایک وہ ڈرامہ تھا، ایک وہ تھا جو پڑھا لکھا ڈرامہ تھا، جو لٹریری لوگ تھے، جو خود ویسٹرن لٹریچر کو پڑھ کے ریڈیو کے ذریعے سے جن لوگوں نے بعد میں پی ٹی وی ڈیولپ کیا، وہ سارے صداکار جو ہیں پی ٹی وی میں آئے. اور ڈرامہ جو ہے نا ہمارے ملک میں پی ٹی وی کا ڈرامہ تو بہت اسٹینڈرڈائز ڈرامہ تھا، جس کا کسی انڈیا سے خاص طور پر کسی طرح کا کمپیریزن نہیں بنتا. ہمارے ڈرامے بہت معیاری، بہت خوبصورت ڈرامے ہوتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا تھیٹر تھا، فوک تھیٹر جو ہے، اس میں جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال جو ہے وہ ہے کہ وہ بظاہر دیکھنے میں ہے ہی زوال پذیر. اس میں تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب میری بات کی تائید کریں گے، یہ جو ریڈ لائٹ ایریاز ختم ہوئے جہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ رقص ہوتا تھا اور رقص کے ایک لیول ہوتا تھا، وہ سارا ڈرامہ پچھلے 10-15 سال سے ڈرامہ ختم ہو چکا ہے اور وہی رقص سٹیج پہ آ گیا ہے. وہ لیگلی آپ دیکھیں کہ مجبوری یہ دیکھیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ 5 گانے الاؤ کر دیتا ہے، لکھا یہی ہوتا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن ہوں گے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکلی ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہیں، ہم مانیٹرنگ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، بہت جگہوں پہ ہم چیک اینڈ بیلنس رکھ پاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھیٹر جو ہے ہم لوگوں نے آرٹس کونسل کے ایک پلان میں ہمارے میں شامل ہے کہ ہم یہاں پہ تھیٹر ورکشاپ کروائیں گے. یہاں پہ جو پریکٹیکلی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بلائیں گے، اور یونیورسٹیز کے پروفیسر جو تھیٹر پڑھاتے ہیں، جو لٹریچر پڑھاتے ہیں، ان کے لیکچرز دلوائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تھیٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل تھیٹر جو ہے وہ گریک اور روم سے جو تھیٹر ہمیں آیا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو یونانی ایک ڈرامہ نگار تھے، تو انہوں نے ڈرامہ لکھا یہ جو تھا ایڈیپس کمپلیکس.
تو وہ جب اب تھیٹر اسٹیج کرنے کے لیے تشریف لائے تو اسٹیج کے جو اس وقت میجسٹریٹ تھا یا آرگنائزر تھا یا مینیجر تھا, اس نے کہا جی کہ یہ ڈرامہ آپ مجھے سنائیں. وہ ڈرامہ انہوں نے بتایا جی کہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے اس میں 3 کورس رکھے ہوئے ہیں, تو ڈو یو نو میوزک, اس فوکلسٹ سے کہا. اس فوکلسٹ نے کہا کہ نو آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا پلیز لرن دا میوزک فرسٹ دین برنگ یور ڈرامہ فار دا اسٹیجنگ اوور ہیئر. اچھا وہ نا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ڈرامہ ہوتا تھا یہ نہ صرف ہندوستان میں اور پاکستان میں بلکہ یورپ میں بھی یہ ڈرامہ واز دا ہول فیبریکیشن آف ایک یونیورسٹی تھی, جس میں موسیقی بھی ہے, جس میں ادب بھی ہے, جس میں جو ہے وہ شاعری بھی ہے, جس میں جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایجوکیشنل لیول پہ جس طرح یہ جو ڈرامہ تھیٹر کرنے والے ہیں ان کے اندر کوئی ان کی ٹیموں میں ایک آدھ بندہ پڑھا لکھا اگر ان کے اندر انوالو کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ ہم فیملی ڈرامہ کی طرف آ سکتے ہیں, اور ہمارا ڈرامہ جو ہے ہماری سوسائٹی کو اس میں سے جو عصبیت ہے, اس میں سے جو ہمارے جو غصے ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں ڈرامہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے. تو میں گزارش کروں گا شعر و ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے ہمارے سرگودا کا جو ہے معتبر نام نجمہ منصور صاحبہ, ان سے گزارش کروں گا کہ شعر و ادب کے حوالے سے سرگودا خاص طور پر اور عمومی طور پر پاکستان کے حوالے سے ہم نے ادبی لحاظ سے ہم کس نہج پر ہیں اور اس نہج پر کیوں ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہے, اس پر کوئی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز حاضرین کو خوش آمدید. آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ سرگودا کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے ہم آن دی ہول بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ سرگودا تو ہے ہی ایک مردم خیز خطہ. اس سے پہلے جو ادبی صورتحال ہے اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شعر و ادب میں مختلف نظریات کے حامل ہوتے ہیں. ہم اپنی ذاتی زندگی میں جیسے بھی ہوں لیکن شعر و ادب کے ساتھ جب ہم ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم اپنے وطن کو, اپنے حالات کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات ہو, کوئی جنگ ہو, امن ہو, کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو شاعر ادیب اپنی ہر یعنی پوری تیاری کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. ہم نے جب ہم سرگودا کی بات کرتے ہیں تو سرگودا میں سب سے پہلے اس سے پہ میرا خیال ہے ہارون صاحب زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور یہ ان محفلوں میں شریک بھی رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ادھر بیٹھے بھی ہوئے ہیں جن میں ممتاز عارف صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں جو ان محفلوں میں بہت شامل رہے ہیں کہ سرگودا نے کس طرح ترقی کی اور کس طرح ادب میں ایک دبستان سرگودا کے نام سے ایک اپنی علیحدہ پہچان بنائی. اب اس سے پہلے ڈاکٹر وزیر آغا سے پہلے کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں اس میں جناب جوہر نظامی صاحب اور ڈاکٹر انور گیوندی صاحب اور اس کے علاوہ جو ہیں اور مختلف لوگ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا اس سلسلے میں, ادب کی بے حد خدمت کی. خاص طور پہ جو ہے سرگودا کی پہچان بنے کامران مشاعرے انور گوئندی صاحب, اس میں ان کا رول بڑا نمایاں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے جب شام دوستاں ادھر آباد کی تو اس میں ایسے لوگ سرگودا میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ ایسی محفلیں کی کہ جو تاریخ ادب کا ایک حصہ ہیں, اور ان کو ہم دیکھتے ہوئے میں جب ان محفلوں میں شریک ہوئی ہوں تو اس وقت میں ایک ابھی اسٹوڈنٹ تھی اور ایز اے اسٹوڈنٹ میں آغا جی کے پاس تشریف لائی تھی اور میں نے ان سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ میں آج جس مقام پہ ہوں وہ میں سمجھتی ہوں کہ آغا جی کی دین ہے. اس دوران جو لوگ آئے آج وہ سارے جو پنیری آغا جی نے لگائی تھی وہ آج بڑی خوشبو دے رہی ہے. آپ دیکھیں اس میں میں بھی شامل ہوں
डॉक्टर आबद खुर्शीद हैं, डॉक्टर आबद सियाल हैं, जुल्फ़कार एहसन हैं, सफदर आज़ा सफ़ी थे। इसके अलावा बेशुमार लोग थे जो आए और उन्होंने सीखा और अपनी एक पहचान अलग बनाई। तो जहाँ तक नसाई अदब की बात है, तो नसाई अदब में भी ख़वातीन जो हैं किसी से पीछे नहीं रही, उन्होंने बेहद जो है काम किया। मसलन देखें आप, हमीदा रियाज़ है, किशोर नाहीद है, और इसके अलावा फ़ातिमा हसन है और बेशुमार शायरात हैं, परवीन शाकिर हैं। इन्होंने अपना एक अलहदा नाम बनाया, फिर सरगोदा में आ जाते हैं नसाई अदब के हवाले से। तो इधर भी काम बेशुमार हुआ। जैसे आप बैठी हैं, समीना गुल साहबा बैठी हैं, इन्होंने उनकी किताबें भी काफ़ी आ चुकी हैं, यूनिवर्सिटी से भी एक से रिलेटेड है, वहाँ भी पढ़ा भी रही हैं और काम भी कर रही हैं। और जहाँ तक मेरी बात है उस पर हारून साहब बात कर लेंगे, क्योंकि अपने बारे में मैं बात इतनी करना नहीं चाह रही कि मैं फिर वो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अदब के लिहाज से सरगोदा में बहुत ज़्यादा तरक्की, और सरगोदा दबिस्तान सरगोदा के नाम से सरगोदा की एक अलग पहचान है और वो पहचान इसी तरह कायम रहेगी। और इसमें जो है हम सबको मिल के, अब जब पाकिस्तान की बात होती है तो शायर अदीब किसी तरह भी इससे पीछे नहीं है, और वो जहाँ भी मौका आता है वो अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नजमा मंसूर साहिबा। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर हम अदबी मंजरनामे को देखें 47 का, तो उसमें शुरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में क़याम। तो उससे पहले जो तरक्की पसंद एक तहरीक थी, वो भी, उसने भी अदब को मकसदियत की तरफ और तरह से इसको जो है वो लेके ऑलरेडी चली हुई थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद हम अगर फैज़ साहब के बाद देखते हैं, अगर उस मंजरनामे में हमें सरगोदा के दो बड़े नाम, जिसमें अहमद नदीम कासमी और डॉक्टर वज़ीर आगा, ये दो बड़े मोतबर नाम ऐसे नुमायाँ पाकिस्तानी अदबी मंजरनामे में नज़र आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों शख्सियात के हवाले से नीचे जो पनीरी बनी है, उस हवाले से आप ना सरगोदे के हवाले से जो है वो बात करें, ख़ास तौर पर और आम तौर पर अहमद नदीम कासमी साहब और डॉक्टर वज़ीर आगा को पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं उनको फॉलोअर्स हैं उनके, तो उस हवाले से आप बात करें। अब्बास साहब ने एक बात की वजाहत आगाज़ में की थी जिससे हम थोड़े से हट गए हैं कि आज़ादी है, आज़ादी उसका समर हमें क्या मिला है, उसकी तरफ हम तवज्जो दें कि ये जो कुछ तरक्की हो रही है, ये जो कुछ हम हैं, इस हाल में बैठे हैं, हम एक छोटे से कमरे से हाल में कैसे पहुँचे हैं, ये पाकिस्तान की देन है। आज जब जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था कमिश्नर ऑफिस में, तो वहाँ वज़ीर भी थे, मशीर भी थे, कमिश्नर भी थे, डीसी भी थे, आरपीओ भी थे, डीपीओ भी थे, 4 एसपी भी थे, उनके साथ एक बड़ी गाड़ी थी, 2 छोटी गाड़ियाँ थी। ये सारी जो अरबों रुपए की गाड़ियाँ थी, ये पाकिस्तान का ही तो फैज़ है। ये पाकिस्तान का फैज़ है कि हमने नेशनल सेंटर बनाया, ये पाकिस्तान का फैज़ है कि सरगोदा में रेडियो पाकिस्तान बना, ये पाकिस्तान का फैज़ है कि आर्ट्स काउंसिल माज़ वजूद में आई, ये पाकिस्तान का फैज़ है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, ये पाकिस्तान का फैज़ है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, ये पाकिस्तान का फैज़ है कि एक म्यूनसिपल कमेटी आज कॉरपोरेशन में बनी, ये पाकिस्तान का फैज़ है कि सरगोदा से लाहौर जाने के लिए 5 घंटे लगते थे, ये पाकिस्तान का फैज़ है कि आज 2 घंटे में हम लाहौर पहुँचते हैं। ये पाकिस्तान का फैज़ है कि हम 9 घंटे में रावलपिंडी पहुँचते थे, अब 3 घंटे में पहुँचते हैं। ये पाकिस्तान का फैज़ है कि यहाँ पर सिर्फ एक अखबार समाचार निकलता था, एक रसाला अल मकाला निकलता था। आज पाकिस्तान के फैज़ से सरगोदा में 20 अखबार निकल रहे हैं। ये पाकिस्तान का फैज़ है कि डॉक्टर वज़ीर आगा सरगोदा से के उफक से उठे हैं, स्वीडन तक पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तानी का फैज़ है कि अंगा से उठने वाले शायर जो 1916 में पैदा हुए, 2006 में फौत हुए, एक तहरीक की सूरत काम करते आमद नदीम कासमी, ये पाकिस्तान का फैज़ है कि प्रोफेसर मुनव्वर मिर्ज़ा 15 ब्लॉक से उठे हैं, दुनिया भर में इकबालियात की शनाख्त बन गए हैं। ये पाकिस्तान का फैज़ है प्रोफेसर मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र सरगोदा के एक कॉलेज से उठे हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। ये पाकिस्तान का फैज़ है। मेरा शागिर्द मोइन निज़ामी
دریما سے اٹھا ہے، آج دنیا بھر میں وہ فارسی کی شناخت ہے۔ یہ پاکستان کا تو ہی فیض ہے کہ ہم لکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ پاکستان کا فیض ہے کہ سرگودا میں سب سے زیادہ صاحب دیوان شاعر ہیں۔ نجمہ کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ سرگودا کی تاریخ میں جو صاحب دیوان شاعرہ ہے وہ نجمہ منصور ہے۔ یہ پاکستان کا فیض ہے کہ ہم نے جذبہ حب الوطنی کے تحت سرگودا کی سرزمین کو، سرگودا کی فضا کو بھارتی طیاروں کا قبرستان بنایا۔ یہ پاکستان کا فیض ہے کہ یہاں پر مسیحی پائلٹس نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ کھڑکا دی۔ یہ پاکستان کے تو فیض ہے کہ یہاں کے عزیز بھٹی اٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کا فیض ہے کہ یہاں سے کیپٹن ایسن اٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کا فیض ہے کہ یہاں سے کرنل حنیف پیدا ہوئے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہماری شناخت کیا تھی؟ پاکستان میری شناخت ہے، پاکستان میری آن ہے، پاکستان میری بان ہے، پاکستان میرے لفظ ہیں، پاکستان میرے جذبات ہیں، پاکستان میرے احساسات ہیں۔ یہ دن منانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ احساس پیدا کریں، آپ احسان مند بنیں اس پاکستان کا، اس دھرتی کا، کہ اس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ یہ گاڑیاں پاکستان سے ہیں، یہ میرے 20ویں گریڈ کی ترقی پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم سب کے سب اپنا نام پاکستان رکھیں تو پاکستان کو دنیا میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو ایک نافرمان بیٹا مرنے کے بعد اس کی جائیداد سے کرتا ہے۔ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاکستان نے مادی ترقی انتہا کی کر لی ہے، کاش اخلاقی ترقی کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ معزز شرکائے گفتگو، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، میڈم نجمہ منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ایک مہمان جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں، وہ انفارچونیٹلی میری ترتیب غلط ہو گئی، تو میں جو ہے وہ آن لائن بھی یہ اس پہ معذرت چاہوں گا۔ میں ریاض مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارا سلم والی جو ہے وہ پورے پاکستان میں کرافٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ شہر ہے، ہماری تحصیل ہے، اور ریاض مغل صاحب ایک بہت ماہر جو ہے وہ لیکر آرٹ کے جو ہیں وہ خود بھی فنکار ہیں، اور سلا والی کے رہنے والے جو آرٹیزنس ہیں، کرافٹس مین ہیں، ان کی پروموشن کے لیے بطور لیڈر بہت سرو کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ تو میں آرٹ اور کرافٹ کے حوالے سے خاص طور پر سلا والی کے حوالے سے، سرگودے کے حوالے سے ان سے چاہوں گا کہ وہ یہ خود بھی مائگریٹڈ ہے، تو یہ 1947 سے یہاں تک کا کچھ سفر اس کے بارے میں بھی بتائیں آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے، اور سلا والی سرگودا ضلع جو ہے اس کا کنٹریبیوشن کہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ کہاں تک گیا ہے، کہاں تک جا رہا ہے، اور ہمارے جو فنکار ہیں، جو آرٹیزنز ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، سرگودا آرٹ کونسل کا اور میرے معززین نہایت قابل احترام سب کو السلام علیکم، حاضرین کو۔ آج کا جو موضوع ہے سر وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا اور ہم نے پاکستان کو کیا دیا اور پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ آج کا یہ ہمارے بزرگ انڈیا سے تشریف لائے پاکستان بننے کے بعد، اور وہاں پہ یہ کام ہینڈی کرافٹ کا، لیکر آرٹ کا جسے کہتے ہیں، تحصیل کیتھل تھی، ضلع کرنال، اور جہاں کے لیاقت علی صاحب پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، وہاں اس کی ہم تحصیل کے رہنے والے ہیں، لیاقت علی صاحب کے، اور وہاں پہ سیپا سالار رضیہ سلطانہ صاحبہ کا روزہ بھی وہیں پہ ہے، اور حضرت شاہ کمال صاحب کا مزار بھی کیتھل میں، اور بند دروازوں کا شہر تھا۔ یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ جب ہمارے بزرگ انڈیا سے پاکستان تشریف لائے اور سرگودا کو کراس کرتے ہوئے سلم والی تشریف لائے، تو ہمارے 2-3 گھر تھے جو یہ آرٹ کا کام وہاں پہ کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ محمد علی جناح صاحب نے ہمارے اوپر کتنی مہربانی کی ہے، روتے تھے وہ، میں جذباتی ہو رہا ہوں دراز ہونا۔ انہوں نے بڑی مشکلات کاٹی ہیں، وہاں پہ سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کے ساتھ، اور جب پاکستان بنا اللہ کے فضل سے انہوں نے یہاں پہ سجدے کیے، بانیہ پاکستان کا، اللہ پاک کا، سب کا شکر ادا کیا کہ ہمیں آزاد ملک ملا۔
اور آج اس ملک میں سر ہمیں اس پاکستان نے، ضلع سرگودا نے، تحصیل نے اتنی عزت دی پوری دنیا میں، ان کی محنت سے، ان کی لگن سے، ان کی کاوش سے، ان کے جو کام کیے ہوئے ہیں، ان کی محنت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب سیلا والی کے لوگوں نے آج پوری دنیا میں نام کیا ہے۔ اس میں ہم شکر گزار ہیں اپنی آرٹس کونسل کا، پاکستان کا، لوک ورثہ پاکستان کا۔ اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جب پاکستان بنا، سیلا والی کا کرافٹ شروع ہوا تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا شروع کے دور میں، لیکن نئے نئے حالات تھے پاکستان کے، اتنی کوئی ترقی نہیں تھی۔ آج ہمارے دستکار، ہمارے فنکار جو کام کر رہے ہیں سیلا والی میں، وہ بڑے خوشحال ہیں اور پاکستان کی وجہ سے خوشحال ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے۔ آج ہماری ترقی کا جو رازداں ہے ضلع سرگودا ہے، سیلا والی اور پاکستان ہے۔ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں آرٹ کونسلیں، لوک ورثہ پاکستان اور دیگر ادارے، ہمارے منسٹریز وغیرہ جتنے بھی ہیں، اور فارنر وغیرہ ہمارے کام کو سراہتے ہیں، وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، آ کے ہمیں انوائٹ کرتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، یہ کہیں بھی جو پروگرام ہوتے ہیں سرگودا ہمیں انوائٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری جو ترقی ہے سیلا والی کی، وہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پاکستان نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے۔ پاکستان بنا تو آج ہم نے وہ کچھ حاصل کیا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انڈیا میں ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا جذباتی اس لیے ہوا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو بتایا میں بتا نہیں سکتا، قربانیاں دی ہیں، اور آج الحمدللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں، آج ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کا، سرگودا کا، سیلا والی کا مزید نام روشن کریں گے، اور آرٹ کونسل ہماری جو سرپرستی کر رہی ہیں اور مختلف ادارے ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی رہی، پاکستان کا سایہ ہمارے سروں پہ موجود رہا، تو انشاءاللہ دنیا ہمیں دیکھے گی کہ پاکستان اتنا روشن ہوگا، اور پہلے بھی ماشاءاللہ بڑی ترقی پہ ہے، دنیا یاد کرے گی کہ پاکستان کسی سٹیج پہ ہے۔ اور سیلا والی کی طرف سے، سب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب دستکاروں کی وجہ سے، آرٹسٹوں کی وجہ سے، اور اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دے، اور ہم اچھے پاکستانی بن جائیں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ابھی تک ہم نے پاکستان سے وہ محبت کرنا سیکھی نہیں ہے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں، کافی چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آرٹ کے حوالے سے، آرٹ لور تو ہمارے پاس بہت ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ جتنے بھی کرافٹ ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو لو کرنے والے، ان کو چاہنے والے جب ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ ادب کو چاہنے والے جب لوگ ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ شعور ہمارے اندر جو ہے نا، ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نئی جو جنریشن آئی ہے اس میں کافی ادب آ چکا ہے، شعور آ چکا ہے۔ تو خدا را ہم اپنے پاکستان کو اتنا خوش رنگ بنا دیں، اس میں پھول پودے لگائیں، سبزہ لگائیں، ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ارد گرد بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے ایسے جو غریب غربا لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے دردوں کو بانٹیں، ہم اچھے پاکستانی بن جائیں گے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی اس پہ کام کرتا ہوں، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اچھے پاکستانی بن جائیں اور پاکستانی ہونے کا حق ادا کریں۔ ابھی تک ہم نے پاکستان ہونے کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ میں آپ کا سب معززین کا شکر گزار ہوں۔ دوسرا میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا جذباتی ہو گیا میں شروع میں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ تھے ریاض مغل صاحب، جو اپنے وہ واقعات جو ان کے خاندانی تھے، ان کے بزرگوں نے بتائے تھے، جن کا ذکر ابھی بچے تقریروں میں بھی کر رہے تھے۔ تو آج کی گفتگو سے جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے، اور اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم جس لیول پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھ کے ہم کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح اچھا بنانا ہے، مزید اچھا کرنا ہے، اس کی خوشحالی میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ میں تمام معززین رفقائے کار، جناب محترم غالب شاہ صاحب، ریاض مغل صاحب اور سید انور صاحب، اکرم انجم صاحب، ڈاکٹر نجمہ منصور صاحبہ اور ڈاکٹر ہارون رشید صاحب، جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، تو نوجوان بزرگ، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب محترم ممتاز عارف صاحب بیٹھے ہیں، ذوالفقار احسن صاحب تشریف لائے ہیں، سمینہ گل صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کا میں بہت مشکور ہوں، اور باقی تمام جو دوست احباب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ہمارے، ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک تجدید عزم نو کا دن ہے،
کہ یہ جو ملک ہے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیوں کے بعد ہمیں جو ہے وہ تحفے میں دیا تھا. تو کسی چیز کا مل جانا یا کسی کوالٹی کا حاصل کر لینا شاید اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کو سسٹین رکھنا, اس کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. تو یہ ملک اگر ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے تو ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ جس سطح پر بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم اس ملک کو اس کے تحفظ کے لیے, اس کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ وہ آنے والے سالوں میں ہم کریں گے. پاکستان زندہ باد.